बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर रिजवान यूनुस। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी के बारे में, यानी माजूर अफराद का आलमी दिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया है और इनमें इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। जहाँ इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, वहीं इसकी आजमाइश के बहुत सारे सामान भी पैदा किए हैं। उन्हीं आजमाइशों में से एक जिस्मानी माजूरी है। जिस्मानी माजूरी कई तरह की हो सकती है, यानी नाबीनापन, बहरापन, गूंगापन और इस तरह हाथ या पाँव या किसी दूसरे जिस्मानी उज़्व का बेकार या डिसफंक्शनल हो जाना। अल्लाह ताला ने जो इंसान को बेशुमार नेमतें नवाजी, इसके मुकाबले में इन माजूरियों का मुकाबला करने के लिए उसे सब्र, इस्तकामत और बहुत बड़े हौसले से भी नवाजा। बात सिर्फ इस्तकामत और साबित कदमी की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा माजूर अफराद की तादाद दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी के हामिल मुल्क चाइना में है। चाइना में 83 मिलियन यानी 8 करोड़ 30 लाख अफराद माजूर हैं। दूसरे नंबर पर इंडिया यानी भारत का नंबर है। भारत में 80 मिलियन यानी 8 करोड़ अफराद माजूर हैं। अगर वतन अजीज़ की बात की जाए तो आज़ादाना ज़राए और स्पेशल एजुकेशन के लिए काम करने वाले इदारों और NGOs के मुताबिक पाकिस्तान में माजूर अफराद की कुल तादाद 30 मिलियन यानी 3 करोड़ है और इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में माजूर अफराद की कुल तादाद 48.9 मिलियन यानी 4 करोड़ 89 लाख है, जो कि अमेरिका की कुल आबादी का 19.4% है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम या बरतानिया में माजूर अफराद की कुल तादाद 13.9 मिलियन यानी 1 करोड़ 39 लाख है, जो कि बरतानिया की कुल आबादी का तकरीबन 22% है। अगर रशिया या रूस की बात की जाए तो वहाँ माजूर अफराद की तादाद 12.85 मिलियन है, यानी 1 करोड़ 28 लाख 5 हजार अफराद माजूर हैं और इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर दुनिया में मुख्तलिफ हालात का जायज़ा लिया जाए, यानी जंगों का, ग़ज़ाई किल्लत का और ग़ज़ा के मेयार का, तो ये सबसे बड़ी वजूहात हैं इंसानी माजूरी की। अगर आलमी दिन की बात की जाए, माजूर अफराद के आलमी दिन की, तो माजूर अफराद के आलमी दिन के लिए 1976 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे बड़े इदारे जनरल असम्बली ने अपने 31वें इजलास में एक करारदाद मंजूर की कि 1981 के साल को माजूर अफराद के साल के तौर पर मनाया जाएगा। चुनांचे 1981 ईस्वी को माजूर अफराद के साल के तौर पर मनाया गया और अगले साल 1982 ईस्वी में जनरल असम्बली ने एक करारदाद के ज़रिए इंस्टीट्यूट ऑफ एक्शन या प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से एक कमेटी या इदारा तश्कील दिया, जिसका काम माजूर अफराद के लिए पूरी दुनिया में काम करना था। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम 1983 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक के 10 सालों को माजूर अफराद के अशरे के तौर पर मनाया गया। जब माजूर अफराद के बारे में पूरी दुनिया में आगाही पैदा होने लगी तो 1992 ईस्वी में जनरल असम्बली ने अपनी करारदाद 47/3 के ज़रिए हर साल 3 दिसंबर को माजूर अफराद के आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। चुनांचे हर साल 1992 ईस्वी से लेकर अब तक माजूर अफराद का आलमी दिन 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम जो आलमी दिन मनाया जाएगा, उसका थीम है बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड अ डिसएबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। यानी कि आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद की दुनिया में माजूर अफराद के लिए एक काबिल रसाई, देरपा और ऐसी दुनिया का क़याम जिसमें माजूर अफराद अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर तरीके से गुजार सकें। अगर दुनिया में माजूर अफराद के मुख्तलिफ मजूरियों के फिगर्स की बात की जाए
تو دنیا میں نابینا یا ویژولی امپیئرڈ پرسنز کی تعداد 285 ملین ہے، یعنی 285 ملین 28 کروڑ 50 لاکھ، جس میں سے 39 ملین یعنی 3 کروڑ 90 لاکھ افراد ٹوٹل بلائنڈ ہیں، یعنی مکمل طور پر نابینا ہیں، جبکہ 24 کروڑ 60 لاکھ افراد جزوی طور پر بلائنڈ ہیں، یعنی ان کے مختلف پیرامیٹرز ہیں میڈیکل طور پر کہ کسی کو کچھ میٹر تک اور کسی کو کچھ میٹر تک نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈیف یا بہرے افراد کی بات کی جائے تو ان کی تعداد دنیا میں اس وقت 466 ملین ہے، یعنی 46 کروڑ 60 لاکھ افراد، اور یہ دنیا کی آبادی کا کل 5% بنتا ہے، اور اس میں سے 34 ملین یعنی 3 کروڑ 40 لاکھ بچے ہیں جو کہ اس بیماری یعنی ڈیفنس یا بہرا پن سے دوچار ہیں۔ اسی طرح اگر میوٹ یا ڈم پیپل یعنی گونگے افراد کی بات کی جائے جو بولنے سے معذور ہیں تو اس وقت ان کی تعداد اس وقت دنیا میں 70 ملین یعنی 7 کروڑ ہے، جن میں سے 7 سے 9 لاکھ وہ افراد ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں، جن کو ڈیف اینڈ ڈم یا ڈیف اور میوٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور معذوری جسے مینٹل ریٹارڈیشن یا مینٹل ڈس آرڈر کہتے ہیں، یعنی دماغ کی بری حالت یا دماغ کا اچھی طرح کام نہ کرنا، اس کی تعداد میں بھی دنیا میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور جدید رپورٹس کے مطابق اس وقت دنیا کے 450 ملین افراد مینٹلی ریٹارڈیشن کا شکار ہیں، یعنی ان کے جو لیول ہے کسی میں زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے، لیکن یہ ڈپریشن کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہنچ بیکس یعنی جو کبڑے یا جن کی کمر میں خم ہوتا ہے وہ معذور بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سٹٹلرز یعنی توتلے افراد کی بھی دنیا میں تعداد کافی زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے معذور افراد کے لیے مختلف سطح پر کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف ادارے قائم کیے گئے ہیں سرکاری اور نجی سطح پر۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن کے جو ادارے یا اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز ہیں وہ اس وقت 302 ہیں۔ پاکستان میں سب سے پہلا اسپیشل ایجوکیشن سینٹر 1906 عیسوی میں قائم کیا گیا جو لاہور میں قائم ہوا، اور اس کا نام گورنمنٹ بلائنڈ اسکول تھا جو بلائنڈ افراد کے لیے قائم کیا گیا۔ اسی طرح 1923 عیسوی میں کراچی میں ادارہ قائم کیا گیا، اور 1961 عیسوی میں المخدوم سینٹر بھی قائم ہوا، اور اس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹ قائم ہوئے، جس میں 1983 عیسوی میں ڈائریکٹریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن جنرل ایجوکیشن کے انڈر قائم کیا گیا، لیکن 20 سال بعد یعنی 2003 عیسوی میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو علیحدہ کر دیا گیا، اور یہ ایک علیحدہ اور آزاد باقاعدہ ادارہ بنا دیا گیا پنجاب کے اندر۔ اسی طرح دوسرے صوبوں میں بھی بہت سارے ادارے قائم کیے گئے، اور مختلف قسم کی این جی اوز نے بھی معذور افراد کے لیے کام کرنا شروع کیا، جس میں خاص طور پر نابینا افراد کے لیے پی اے بی جو 3 جنوری 1960 عیسوی کو ڈاکٹر فاطمہ شاہ نے کراچی میں قائم کی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اس طرح معذور افراد کی فلاح و بہبود اور خاص طور پر نابینا افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے پی ایف ایف بی آڈیو ورلڈ اسلام آباد میں ادارہ قائم کیا گیا، جس کا مقصد نابینا افراد کے لیے صوتی کتب کی ریکارڈنگ اور خاص طور پر اس میں سلیبس بکس کی ریکارڈنگ شامل تھا۔ یہ ادارہ 1988 عیسوی کے راؤنڈ اباؤٹ قائم کیا ہوا، اور اس میں آنے والے وقت میں مختلف انداز سے پیش رفت ہوتی رہی، اور اس کو عروج اس وقت ملا جب میڈم سائمہ عمار صاحبہ نے اس کا چارج سنبھالا، جو کہ مشہور ٹی وی اینکر پرسن اور اینالسٹ عمار مسعود کی مسز تھیں، یعنی انور مسعود صاحب کی جو ہمارے ملک کے ہر دل عزیز شاعر ہیں ان کی بہو تھی۔ تو انہوں نے پی ایف ایف بی آڈیو ورلڈ کو بام عروج پر پہنچایا، اور ان صوتی کتب کی ریکارڈنگ کی وجہ سے بہت سارے نابینا افراد کی زندگیوں میں روشنی آئی۔ اس طرح اور بہت سارے
اداروں نے کام کیا معذور افراد کے لیے، تو معذور افراد کے لیے اب وہ پہلے جیسے حالات نہیں رہے کہ جس کو ہم پتھر کا زمانہ یا ایک ایسا پیریڈ کہتے تھے جس میں کوئی معذور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسلامی لحاظ سے بھی معذور افراد کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے فضائل اور حقوق بیان کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر روایات کے مطابق 22 صحابہ کرام نابینا تھے، جس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو یہ تھی معذور افراد کی ہسٹری، خاص طور پر معذور افراد کے عالم دین کی ہسٹری، اور آج معذور افراد کو ڈیفرنٹلی ایبل پرسنز کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نئے طریقے سے یا مختلف طریقے سے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں عام افراد کے مقابلے میں۔ ان کے لیے اسپیشل پرسنز کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ڈیفرنٹلی ایبل پرسنز کے بھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس پر اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارا چینل ہسٹری اینڈ نالج بائی پروفیسر رضوان یونس ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔